حاضر سروس ڈی آئی جی پنجاب محبوب لیانا اور ان کی اہلیہ صوفیہ وڑائچ نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ 60 کے قریب بچوں کی دن رات ایسی پرورش کر رہے ہیں جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اکثریت ان بچوں کی ہے جن کے والدین نہیں ہیں، وہ بچے جن کے ماں باپ سیلاب کی تباہی کا نشانہ بنتے دنیا سے چلے گئے۔ دلچسپ چیز یہ ہے کہ ان بچوں میں سے اکثریت بچوں کی ولدیت ڈی آئی جی صاحب اور ان کی اہلیہ کے نام ہے۔ میاں بیوی کی جانب سے بچوں کو دی جانے والی سہولیات دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ مہنگے اور لگژری گھروں میں یہ بچے 20 کی تعداد، یعنی 3 گھروں میں یہ بچے رہائش رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے 3 وقت کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ان کا خیال رکھنے کے لیے باقاعدہ ٹیچرز کو رکھا گیا ہے۔ مہنگے اسکول سے ان کو تعلیم بھی دلوائی جا رہی ہے۔ ان بچوں کا اپنی ماں سے پیار دیکھیے۔ ماما جی بتا میلا شونا لو یو۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ سلائڈ لینی ہے فیجی نے، چلو لے لو۔ گڈ بائے۔ کاؤ گے بش بش بش، چلو آ جاؤ آ جاؤ میرا بیبی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ میں انٹر ہوا، بچے ہی بچے ہیں آپ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے بچوں سے نوازا ہوا ہے۔ بچوں کا اتنا پیار، یہ عمل کب سے کر رہی ہیں؟ یہ ہم لوگوں نے لاسٹ ایئر المرا فاؤنڈیشن کو رجسٹر کرایا تھا اور ہم نے اپنا گھر بنایا تھا۔ صحیح ہے۔ ان یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے اپنا گھر۔ ٹھیک ہے۔ اور شروع میں ہمارے پاس 5 بچے تھے، ایک گھر تھا، اور اب الحمدللہ 1 سال کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ لاسٹ رمضان میں ہم نے شروع کیا تھا، تو اب ہمارے ماشاءاللہ سے 3 گھر ہیں اور ہمارے پاس بچوں کی تعداد جو ہے وہ 60 ہے۔ ان بچوں کو آپ کو بتاتا کون ہے، یا کوئی ریفر کرتا ہے، یا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلانا بچہ یہاں سے ہے، یہاں پر ہے اور اس کو ہم نے پک کرنا ہے، اس کی کفالت کرنی ہے؟ یہ بچے ڈفرینٹ طریقوں سے ہمارے پاس آئے ہیں۔ جیسے پہلے کچھ بچے جو تھے وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے ہم نے لیے تھے، اس کے بعد جو بچے ہیں جیسے ریفرنس سے آئے، پھر اس کے بعد اس طرح سے بھی ہوا کہ کچھ بچوں کا ہمیں کسی نے بتایا، تو پھر ہم ان کو لینے کے لیے ان کے گھر گئے۔ آپ کی کوئی میڈ ایسی ہو جس کے گھر کے حالات ایسے ہیں، جس کا ہسبینڈ نہیں ہے، تو آپ نے اس کو ریفر کیا کہ وہاں جاؤ، تمہارے بچوں کو اپنا گھر ملے گا، اچھا ماحول ملے گا۔ تو اس طرح سے بائی ریفرنس بچے ہمارے پاس آئے، اور بہت سے بچے ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، دور دراز علاقوں میں تھے، پھر ہم خود ان کو لینے گئے اور ان کے گھروں سے ہم ان کو لے کر آئے۔ کچھ بچوں کو ہم ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے سندھ سے لیا، وہ سیلاب زدگان جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جن کا کچھ نہیں بچا تھا، ماں باپ نہیں، زمین نہیں، گھر نہیں، کچھ نہیں بچا تھا، اور وہاں پہ کیمپس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ویری نائس۔ تو وہاں سے ہمیں کسی نے بتایا، پھر ہم ان بچوں کو وہاں سے لے کر آئے۔ میں یہاں پر جب آیا تو جب بچوں کا آپ سے میں نے پیار دیکھا تو ایک الگ ہی فیلنگز ہوں گی، آپ کی بھی ایموشنل فیلنگس تھی کہ بچے کیسے آپ کو آ کر ماما کہہ رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ایسے لوگوں میں کہ جو اللہ کے بندوں کی کفالت کر رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ ماں کا رشتہ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے۔ ماں ہستی ایسی ہے کہ وہ کسی بھی بچے کو دکھ میں دیکھے گی تو وہ تڑپ اٹھے گی۔ بالکل۔ تو میں خود ایک ماں ہوں جی، میرے اپنے 4 بچے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بچوں سے نوازا ہے، 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ تو بینگ اے مدر جب میں یہ دیکھا کرتی تھی، کسی بچے کا پرابلم سنا کرتی تھی، کسی ریفرنس سے سنتی تھی کہ اس بچے کے ساتھ ایسا ہو گیا، ڈفرینٹ ٹائمنگس میں پرانی بات کر رہی ہوں، تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ہمیشہ میں یہی سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ہمت دے، استطاعت دے تو میں چھوٹے معصوم بچوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ زبردست۔ اور پھر فائنلی اللہ تعالیٰ نے مجھے استطاعت دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا۔ صوفیہ صاحبہ کا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں، ان کے فادر بڑا نام تھا ان کا، اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، اور ان کا زندگی کا ایک معمول تھا کہ وہ لوگوں کو ناشتہ کرواتے تھے بڑی تعداد میں، 500 600 جتنا ہو سکے۔ اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد 2009 میں ان کی وفات ہوئی، اس کے بعد اس عمل کو کنٹینیو کیا کہ کیوں نہ میں اپنے والد کے جو اس کام کو کنٹینیو رکھوں، اور اس صورت میں کہ بچوں کی میں کفالت کرنے شروع کر دوں۔ والد صاحب تو ماشاءاللہ قبر میں اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، خوش ہوں گے کہ میری بیٹی نے، اکلوتی بیٹی ہیں آپ، نہ بھائی یا نہ بہن ہے، اس عمل کو لے کے چل رہی ہیں۔ بڑا ایک فرینڈلی ماحول ہے یہاں پہ، میں دیکھ رہا ہوں، شاید گھر بھی ایسے نہ ہو عام روٹین میں، یہ سارے معاملات ایزیلی ہو جاتے ہیں، کیسے؟ اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتا ہے۔ شروع میں تو ہم نے ایک گھر سے شروع کیا تھا، ہمیں یہی لگتا تھا، فرینکلی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں یہی لگتا تھا کہ بس ایک گھر، 10 بچے، 12 بچے، میکسیمم 15 بچے، شاید ہم انہی کے ساتھ جو ہے آگے چلیں گے اور انہی کو لے کے، اور شاید ہم اتنا ہی کر پائیں گے۔ بالکل۔ بٹ آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، اور پھر ود ان اے ایئر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی، اور یہ گھر جو ہیں ان کی تعداد 1 سے بڑھ کے 3 ہو گئی، اور یہ جو بچے ہیں ان کی تعداد 20 سے بڑھ کر جو ہے نا 60 پہ آ گئی، اور اس وقت ہمارے پاس 60 بچے ہیں اور 3 گھر ہیں جو کہ کیولری گراؤنڈ میں ہی ہیں۔ اور اتنے خوبصورت گھر ہیں یہ
عام روٹین میں اگر آپ کہیں محلوں میں جائیں تو آپ کو شاید آپ دیکھ رہے ہو کہ محلے وغیرہ، یہ محلے بڑی ایک خوبصورت جگہ ہے اور ایک ہی لین میں تینوں گھر ہیں چند چند فاصلوں پر. اور اس گھر کو آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ گھر بڑا خوبصورت ہے. اندر بیڈ ہیں بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے چیزیں آپ سب دیکھ رہے ہوں گے شارٹس میں. اندر چل کے ہم دکھا دیں جہاں پر بچے آرام کرتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں. آئیے جی، یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر یہ سارے خوبصورت ننے ننے بچے آرام فرماتے ہیں، سوتے ہیں. یہ ہے جی ہمارے ایک روم ہے یہ ہمارا بچوں کا. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی ایک بچہ سویا ہوا ہے. ایک بچہ سو رہا ہے بالکل سویا ہوا کیونکہ ہمارے بچوں کا بیڈ ٹائم تھوڑا ارلی ہو جاتا ہے. بالکل کیونکہ ان کی بڑی ہیکٹک روٹین ہوتی ہے اسکول کی، صبح جانا اور سارا دن. تو یہ ہمارا جو ہے ایک روم ہے اور اس میں 6 بیڈس ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر کمرے میں 5 بچے ہیں اور ایک ان کے ساتھ میڈ یا مدر میڈس ہوتی ہے. بہترین. تاکہ بچوں کو آپ ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں. ان کو اکیلا آپ نہیں چھوڑ سکتے، چھوٹے ہوتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں. تقریباً ایک بیڈ ہے یا دو بچے ایک بیڈ پہ ہوتے ہیں؟ نہیں، ایک بیڈ پہ ایک بچہ ہوتا ہے. اسی لیے یہ بنک بیڈس ہیں تاکہ ایک بچہ اوپر ہوتا ہے اور ایک نیچے ہوتا ہے. اور یہ جو ہے ہمارے پاس 4 بیڈ رومس ہیں یہاں پہ. اور ہر بیڈ روم میں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے 6 بیڈس ہیں اور 5 بچے اور ساتھ ایک میڈ یا ایک مدر میڈ ان کے ساتھ ہوتی ہے تاکہ بچوں کو اکیلا نہ چھوڑا جائے اور بچوں کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑا جائے. تو ہر کمرے میں ایک میڈ یا اس کے ساتھ ایک مدر میڈ ہوتی ہے. اور مزید انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاتا چلو، بڑا ایک دلچسپ چیزیں ہیں یہاں پر. کیمرہ سسٹم لگے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود پرورش دیکھتے رہتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں کہ جو میڈ رکھی ہوئی ہیں جو چیک اینڈ بیلنس کے لیے بچوں کو مار تو نہیں رہا یا بچوں کو کسی قسم کی پریشانی تو نہیں ہو رہی. ابھی پتہ چلا مجھے باہر سے، جب بچے کسی شادی پہ جاتے ہیں جی تو کوشش ہوتی ہے کہ ان 60 بچوں کو ساتھ لے جائیں. تو وہ پھر اپنے ہاتھ سے 1.5-2 لاکھ دے کے بھی آتے ہیں تاکہ کسی شادی والے کو محسوس نہ ہو. بالکل. وہ اصل میں جو ہماری بہت قریبی فیملی کی ویڈنگز ہوتی ہیں نا، اس پہ ہم بچوں کو لے کے تو ایک الگ ہی سما ہوگا وہاں پہ. 60 بچے تو بارات الگ ہی بن جاتی ہے. بولتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہماری فیملی ہے، اگر آپ نے ہمیں ود فیملی بلایا تو ہم اتنے لوگ آئیں گے. زبردست. اور اس گھر کا نام ہے اپنا گھر. یعنی کہ یہ بچے اگر کہیں جاتے ہیں اسکول، اکیڈمی، کہیں پہ بھی، تو اگر کوئی ٹیچر پوچھے کہاں سے آئے ہو تو کہیں گے میں اپنے گھر سے آیا ہوں. ایسا ہی ہے جی. بالکل ایسا ہی ہے. یہ اپنا گھر رکھنے کا. بلکہ بچوں سے جب ان کے فرینڈز وغیرہ پوچھتے ہیں نا کہ تمہارے پاپا کیا کرتے ہیں، تو بڑے خوشی سے، بڑے مان سے کہتے ہیں ہمارے پاپا DIG ہیں. DIG پنجاب ہے جی. تو یہ بچے نہ صرف ماں باپ ہمیں کہتے ہیں ماما بابا، بلکہ سمجھتے ہیں اور اون بھی کرتے ہیں اسی طریقے سے. بچوں کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ اپنی مرضی کی جو دل چاہے؟ نہیں. بچوں کا بہت زیادہ جو ہے نا ہم نے اچھا ایک اسکیجول بنایا ہوا ہے. دیکھیں وہ اس طرح سے بچوں کی خواہشات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے. زبردست. اگر آپ بچوں پہ ڈیپینڈ کریں گے تو بچے تو ہر وقت جنک کھانا پسند کریں گے جو کہ بچوں کے لیے ہیلدی نہیں ہے. ہم لوگ جنک فوڈ بھی ہوتا ہے بچوں کا، ہم ہفتے میں ایک دفعہ کہیں باہر جاتے ہیں، کہیں کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، ٹورز چلتے رہتے ہیں. بالکل چلتے ہیں، ہر ہفتے چلتے ہیں. بلکہ ہم ان بچوں کو شاپنگ پہ بھی لے کے جاتے ہیں. سو دیٹ ان بے شک بہت زیادہ نہیں، ہر بچے کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی پسند کی ایک چیز لے لو. کوئی ٹوائے لے لو، سم ٹائمز کوئی اپنے شرٹس لے لو، کوئی آپ گلاسز لے لو، گھڑیاں لے لو، بٹ ایک چیز اپنی پسند کی. سو دیٹ ان بچوں کو یہ کانسیپٹ آئے کہ ہم نے باہر جانا ہے تو شاپنگ کیسے کرنی ہے. ورنہ یوزلی آپ دیکھیں گے کہ ایسی جگہ پہ جہاں بچے رہ رہے ہوتے ہیں انہیں یہ چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے کرنا ہے. بالکل. پھر باہر جا کے یہ باقاعدہ کھانا کھاتے ہیں، جب ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کا کانفیڈنس لیول یہاں سے یہاں آ چکا ہوتا ہے. جب ان کے اسکول کے فرینڈز ان کو پوچھتے ہیں کہ ویکینڈ پہ کہاں گئے تھے، جب آپس میں سب ہیلدی فیملیز کے بچے آئے ہوتے ہیں نا وہاں پہ. اور اسکول بھی بتا دیں، اسکول بھی کوئی عام اسکول نہیں ہے، اگر آپ بتا دیں تو بہتر ہے کہ لوگوں کو. اسکول ہے، بہت اچھا اسکول ہے. کوئی سرکاری اسکول نہیں ہے جی جہاں پر انگلش میڈیم اسکول ہے، پاک چائنا اسکول ہے جی، پرائیویٹ اسکول ہے، بہت اچھا. خواہش رکھتے ہیں ان بچوں میں سے کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے. بالکل. ان بچوں کو ہم نے ڈفرینٹ جو ہے نا جو ہے پروفیشنز ان کے متعلق ویڈیوز دکھائیں. ویری نائس. اور ہماری سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں جو بچوں کی پرسنالٹی کی گرومنگ پہ کام کرتی ہیں. انہوں نے اور میں نے مل کے ان بچوں کو ڈفرینٹ سٹوریز بتائی. اچھا ڈاکٹر ایسا ہوتا ہے، ایئر فورس آفیسر ایسا ہوتا ہے، ایسے وہ جہاز چلاتا ہے، پولیس آفیسر کے یہ کام ہے، ججز یہ کرتے ہیں، لائر یہ ہوتا ہے. تو ان کو کافی ٹائم تک یہ بتاتے رہے، انہیں ڈفرینٹ ویڈیوز دکھائیں ان کی. اور ایسے پھر بچوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے کیا بننا ہے. زبردست. پھر کچھ بچوں نے بیچ میں سے کہا ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر، ڈفرینٹ جو ان کو اچھا لگا. تو پھر ہم نے اس یونیفارم میں ان بچوں کی پکچرز اس گھر میں لگا دی. گڈ. تاکہ یہ بچے جب روز خود اٹھتے ہیں اپنے آپ کو یونیفارم میں دیکھتے ہیں، انہیں موٹیویشن ملتی ہے میں تو آرمی آفیسر ہوں. صوفے سے بڑا بہترین کام ہے یہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو یہ کام کرنے کی ہمت اور توفیق دے. کوئی اگر کوئی ڈونیٹ بھی کرنا چاہے اس
چارے خیر میں تو کر سکتا ہے کوئی؟ ہے کوئی ایسا یہ پروسیجر؟ اللہ تعالیٰ کا اور ان کا معاملہ ہے. آپ دیکھیں کوئی اگر مثال کے طور پہ کوئی ویڈیو دیکھنے کے بعد کہے کہ بھئی میں بھی خواہش رکھتا ہوں میں اس ادارے میں اپنے پیسے دینا چاہوں، کچھ ایسا ہے؟ جی بالکل، ہمارے بتا دیجیے ہم تفصیل میں. باقاعدہ رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہیں، FPR سے بھی ہم رجسٹرڈ ہیں، ہم ہر جگہ رجسٹرڈ ہیں، ہمارے بینک اکاؤنٹس ہیں، ہمارے سوشل میڈیا پیجز ہیں، آپ جا کے ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں. نام بتا دیجیے اپنے زبانی. المرا فاؤنڈیشن. المرا المرا فاؤنڈیشن. المرا فاؤنڈیشن. جی بڑا خوبصورت اور بہترین یہ عمل جاری ہے لاہور کیولری گراؤنڈ کے گردنواں میں. 3 گھر ایسے ہیں جہاں پر 20 بچوں کی تقریباً 60 بچوں کی کفالت ہو رہی ہے، اور کفالت یہ دونوں میاں بیوی کر رہے ہیں. DIG پنجاب محبوب للہ صاحب اور ان کی مسز صوفیہ وڑائچ صاحبہ. اور بڑا اچھا لگا یہاں پر آ کے بچوں کی پرورش ہوتے دیکھ کر، بچوں کو خوبصورت انداز میں کھیلتے ہوئے دیکھ کر، ان کا بچوں سے پیار، ان کا بچوں سے لگاؤ، ایک لگن، ایک ماں سے بڑھ کر بچوں سے پیار کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے بڑے خوش قسمت ہیں کہ جو صوفیہ صاحبہ کی صورت میں ان کو یہ ماں ملی اور ان کی کفالت کر رہی ہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.